ایز وی آل نو کہ جب بھی ہم کسی الیکٹرانک ڈیوائس کی پاور ریٹنگ فائنڈ کرتے ہیں تو واٹ میں یا کلو واٹ میں فائنڈ کرتے ہیں کہ فلاں ڈیوائس اتنا واٹ کا ہے یا اتنا کلو واٹ کا ہے. لیکن جب ہم ٹرانسفارمر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم واٹ میں میئر نہیں کرتے بلکہ وولٹ ایمپیئر یا کلو وولٹ ایمپیئر میں میئر کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا فرق ہوتا ہے ٹرانسفارمر میں اور باقی الیکٹرانک ڈیوائس میں، اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اکثر انٹرویوز میں کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی پاور ریٹنگ ہم واٹ کے بجائے کلو واٹ ایمپیئر میں کیوں میئر کرتے ہیں جبکہ پاور ریٹنگ کا یونٹ واٹ یا کلو واٹ ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو اس سوال کا نہیں پتا اور گریجویشن کے باوجود وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کی یہ کنفیوژن اس ویڈیو میں کلیئر کر لوں. ایکچولی اگر ہم باقی ڈیوائسز دیکھ لیں تو وہ پاور کنزیوم کرتے ہیں، جیسا کہ بلب، فین یا کوئی اور ڈیوائس، وہ پاور کنزیوم کرنے والے ڈیوائسز ہوتے ہیں، جبکہ ٹرانسفارمر پاور کنزیوم نہیں کرتا بلکہ ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے؟ پاور کو ٹرانسفر کرتا ہے. یہ تو ہو گیا ایک لاجیکل آنسر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے ہم ٹرانسفارمر کی ریٹنگ کلو وولٹ ایمپیئر میں لکھتے ہیں. بفور وی موونگ فارورڈ لیٹس نو اباؤٹ کلو واٹ اینڈ کلو وولٹ ایمپیئر. کلو وولٹ ایمپیئر برابر ہے کلو وولٹ انٹو ایمپیئر، جبکہ کلو واٹ جو ہے وہ ایکول ہے کلو وولٹ انٹو ایمپیئر انٹو cos phi. یہاں پر جو cos phi ہے یہ پاور فیکٹر ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوڈ پہ. جیسا لوڈ ہوگا اسی طرح اس کا پاور فیکٹر ہوگا. As we know there are 3 types of load. 3 قسم کے لوڈ ہوتے ہیں: ریزسٹیو، انڈکٹیو اینڈ کیپیسٹیو. ریزسٹیو جو ہے وہ یونٹی پاور فیکٹر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاور ریٹنگ جو ہے یہ cos phi جو ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. اور انڈکٹیو جو ہے وہ لیگنگ پاور فیکٹر دیتا ہے اور کیپیسٹیو لیڈنگ پاور فیکٹر دیتا ہے. اس کی آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں پاور فیکٹر سمجھانے کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اس میں صحیح سے آپ لوگ سمجھ سکو گے. ابھی تک بس صرف آپ اتنا سمجھ جاؤ کہ انڈکٹیو جو ہے وہ لیگنگ پاور فیکٹر دیتا ہے اور کیپیسٹر جو ہے وہ لیڈنگ پاور دیتا ہے اینڈ ریزسٹیو جو ہے وہ یونٹی پاور دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کا لوڈ ہوگا اس کا پاور فیکٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا اس لوڈ پہ. اب چونکہ ٹرانسفارمر بنتا ہے تو اس ٹائم پہ کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ یہ ٹرانسفارمر کس ٹائپ لوڈ کے لیے پاور سپلائی یا ٹرانسفر کرے گا. چونکہ ہر لوڈ کا نیچر مختلف ہوتا ہے تو پاور فیکٹر بھی مختلف ہوگا. اب جو ڈیزائننگ یا مینوفیکچرر انجینئر ہے اس کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے کون سے نیچر یا کون سے پاور فیکٹر والا لوڈ کنیکٹڈ ہوگا. تو وہ ڈیزائننگ کے وقت صرف ان باتوں کو دھیان میں رکھتا ہے کہ ان میں کرنٹ کتنا فلو کرے گا اور وولٹیج کتنا ہوگا، بس. So the simple answer is due to undefined power factor in transformer we measure its rating یا power rating in kilovolt ampere. اس کا ایک اور آنسر بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. As we know ٹرانسفارمر میں کرنٹ اور وولٹیج ہوتے ہیں تو لوسز بھی ہوں گے جو کہ وولٹیج کی وجہ سے بھی ہوں گے اور کرنٹ کی وجہ سے بھی ہوں گے. جو وولٹیج کی وجہ سے لوسز ہوتے ہیں اسے کور لاس یا آئرن لاس کہتے ہیں. یہ ٹرانسفارمر کی کور میں ہوتی ہے. اور جو کرنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اسے کاپر لاس کہتے ہیں جو ٹرانسفارمر کے وائنڈنگ میں ہوتی ہے ہیٹ کی وجہ سے. چونکہ ٹرانسفارمر کی لاسز کرنٹ اور وولٹیج پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اور یہاں کوئی پاور فیکٹر انکلوڈڈ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹرانسفارمر کی ریٹنگ ہم کلو وولٹ ایمپیئر میں میئر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. سو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ادر ڈیوائسز جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہے اس کی پاور ریٹنگ ہم کلو واٹ یا واٹ میں کیوں لکھتے ہیں اور ٹرانسفارمر اس سے الگ کیوں ہے. ٹرانسفارمر کی پاور ریٹنگ ہم کلو وولٹ ایمپیئر میں کیوں لکھتے ہیں. See you in next video. Thank you. اللہ حافظ.